یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عصر کی نماز وقت مکروہ سے 1 منٹ پہلے شروع کی تو کیا اسے لوٹائیں گے؟ دیکھیں، عصر کا وقت 2 اوقات پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی عصر سے مغرب، ایک کامل وقت اور ایک ناقص وقت۔ لاسٹ 20 منٹ ناقص وقت کہلاتے ہیں۔ اگر کسی نے کامل وقت میں تکبیر لگا لی اور ختم اس کو ناقص وقت میں کیا تو شروع کا اعتبار ہوتا ہے، یہ گویا کہ کامل ہی ادا ہوگی اور اس حالت میں نماز کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر کسی نے ناقص وقت میں شروع کی، جیسے آخری 20 منٹس میں، اب اگر جان بوجھ کے دیر کی تھی تو گناہگار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پھر اس نماز کو لوٹانا ہوگا۔ اور اگر عذر نہیں تھا، ویسے سے بھول گئے، مہمان آ گئے، تب بھی بہرحال لوٹانا ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ جو آپ نے بیان فرمایا، یہ کامل وقت میں چونکہ آغاز ہو چکا تھا تو لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تصویر سامنے لگی ہوئی تھی، نماز شروع کر دی، پھر کسی نے سامنے سے وہ تصویر ہٹا دی تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اصل میں تو زیادہ تر آغاز کا ہی اعتبار ہوتا ہے۔ جب سامنے تصویر نظر آ رہی تھی تو شروع ہی کیوں کیا تھا؟ اس نماز کا تو آغاز ہی مکروہ تحریمی ہوا کہ آپ نے سامنے تصویر کے، اب اگر تصویر ہٹا بھی دی تو بہرحال اس کا آغاز تو ہو گیا، تو اس لیے اس نماز کو لوٹانا چاہیے۔ ہاں، ہونا ہی چاہیے تھا کہ یا تو تصویر ہٹا دیتے، یا ہٹانا ممکن نہ ہوتا، جیسے آپ مہمان بن کر گئے، میزبان کی ناراضگی کا اندیشہ ہے تو کوئی کپڑا وغیرہ لے کر اس پہ فی الحال ڈال دیتے، نماز ادا کرتے، پھر وہ جانے ان کا کام جانے، سمجھا دیتے ان کو مسئلہ۔ کہ وہ نکاح خواہ نکاح پڑھانے آئے سالی کا، تو کہا جو مہر ہے اس کا 2% دے دیجیے گا، تو انہوں نے ناراض ہو کے اس کو بھگا دیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، دینا جائز تھا، اب یہ عرف بن چکا ہے ہمارے یہاں کہ نکاح خواہ آتا ہے، باقاعدہ فیس لیتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ طے نہیں کرنی چاہیے، لوگ اس کو دیں، خود اپنی خوشی سے بہتر ہے، لیکن یہ لینا کوئی حرام یا ناجائز نہیں ہے۔ آپ شادی کی رسومات میں سینکڑوں اخراجات کرتے ہیں، اگر ایک آدمی ٹائم نکال کر آیا ہے، وہ پورا آپ کا پروسیس بھی کرتا ہے، نکاح نامہ بھرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اپنا ٹائم لگاتا ہے، اس کو پیسے دیتے ہوئے کیوں آپ کو یہ یاد آیا کہ جنازے میں اتنا % اور فلاں میں اتنا % دے دیتے، اس کو بیچارہ اپنا ٹائم نکال کر آیا ہے۔ ہم دیندار اگر کوئی پیسہ مانگے تو بڑا افسوس کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہزاروں روپے اپنے بچوں کو ہوٹلنگ کروا دیتے ہیں، 10 ہزار 20 ہزار کی، لیکن جب قاری صاحب بچوں کو پڑھانے آتے ہیں تو کہتے ہیں کتنا لوگے، وہ کہتے ہیں 1000، بولتے ہیں نہیں 500 روپے دیں گے، 200 روپے دیں گے، 300 روپے دیں گے۔ دین ہمارے نزدیک اتنا معمولی اور حقیر ہو گیا ہے کہ اس کے لیے جتنا کم سے کم پیسہ مختص کیا جائے اسے بھی سمجھتے ہیں پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ اور دنیا کے لیے بچے نے او لیول اے لیولز کی ٹیوشن پڑھانی ہے تو کتنا جی پیسے ہیں، 25,000 30,000 سیلریز لے رہے ہیں اور اس کو دے رہے ہیں وہ۔ تو ذرا غور کریں، اس طرح نہ کیا کریں۔ جب آپ لڑائی ہو رہی تھی تو پھر آپ کو یہ طلاق کی بات اگر دھمکی دے رہے تو چپ چاپ چلی جاتی ہیں آپ وہاں سے۔ یہ جو آپ پریشان ہو کے آپ کویسچن کر رہی ہو بیٹا، تو پھر آپ کو چاہیے تھا آپ خاموش ہو کے وہاں سے چلی جاتی، غصہ ٹھنڈا ہوتا، خود معذرت کر لیتے، لیکن آپ نے وہ نہیں کیا۔ اب آپ جو پوچھ رہی ہیں وہ کیوں پوچھ رہی ہیں سوال؟ ہو جانے دو طلاق، وہ تو دھمکی دے رہا تھا، آپ کہتے 2 طلاق کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ بہادری کہاں گئی آپ کی؟ تھوڑا سا مجھے بتائیں تاکہ سب لوگ سنیں ذرا کیا سوچ ہوتی ہے آپ لوگوں کی۔ بتاؤ بیٹا ذرا، کیوں نہیں آپ نے لڑائی کو روکا؟ غصہ آ گیا تھا اس ٹائم پر۔ چلو میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ عشاء سے پہلے کی 4 اور ظہر سے پہلے کی 4 مثال کے طور پہ ہم سنتیں پڑھ رہے ہوں اور اچانک ہم ابھی 2 رکعت پڑھ کے قعدہ میں بیٹھے تھے کہ جماعت کا آغاز ہو گیا، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، اگر سنن شروع کر لی ہوتی ہیں تو مکمل کر لیں۔ ویسے اس میں کچھ فرق بھی بعض اوقات بیان ہوتا ہے کہ اگر موقدہ ہیں تو آپ کمپلیٹ کر لیں، غیر موقدہ ہیں تو 2 پر سلام پھیر دیں، جیسے عصر سے پہلے کے 4 2 پہ سلام پھیر کر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، یہ بھی لکھا ہے۔ لیکن اگر سنت شروع کر دی ہے تو پوری کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو آغاز ہوا ہے، کوئی آپ کے سنن میں مشغولیت کی وجہ سے نماز کے جماعت کے قضا ہونے کا یا جماعت کے نکل جانے کا اندیشہ نہیں ہے، تو یہ حکم ہوتا ہے۔ اور ایک انہوں نے پوچھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو رمضان میں فوت ہو گیا اس کا حساب نہیں ہوگا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں حساب نہیں ہوگا لیکن جیسے رمضان گزرے گا حساب و کتاب سٹارٹ ہو جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، مطلب یہی ہے کہ اس کا دائمی طور پہ حساب ختم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا جو رمضان میں فوت ہوگا۔ اب یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں وہ معاف نہیں ہو جاتے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کا قرضہ دبایا ہوا تھا، امانت دبائی، وراثتیں دبائی ہوئی تھیں، کسی کو گالی بکی، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا حق سلب کیا، بیوی بچوں کی زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی اور انتقال کر گئے رمضان میں، تو سب کچھ معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھ لیا ہے کہ مظلوم کو کھڑا کرے گا اور ظالم کو سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب ضرور ہوگا۔
اب یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شان کریمی سے اس کو فضیلت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ برود قیامت مظلوم کو اس سے راضی کر دے. جیسے بعض احادیث میں اس طرح کے مضامین آتے ہیں کہ ایک ظالم اور مظلوم ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا ارادہ کیا ہوا ہوگا ظالم کی، تو جب وہ مظلوم دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں نکال کر اس کو دے گا، ختم نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالے گا، تب بھی حساب کتاب پورا نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھئی اب بتا تم کیا کر سکتے ہو، اب تو سب اس کی نیکیاں بھی لے لی اور برائی ڈال دی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا ذرا اوپر دیکھ، تو وہ اوپر دیکھے گا یعنی جنتی آدمی، تو اس کو ایک جنت کا زبردست قسم کا محل نظر آئے گا. تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت دے دے. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کون اس کی قیمت دے سکتا ہے اتنا قیمتی محل؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس کی قیمت دے سکتا ہے. وہ پوچھے گا رب کریم اس کی کیا قیمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے ظالم بھائی کو معاف کر دے، یہی اس کی قیمت ہے. تو وہ فوراً معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا دونوں بھائی تم جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ پاسبل ہے. جیسے حج کرتے ہیں بہت سارے لوگ، اگر حج مقبول ہو گیا تو جتنے ان کے اوپر حقوق العباد باقی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مظلوم کو اسی طرح راضی کر لے. لیکن یہ مکروہ خیال ذہن میں آنا کہ اگر کوئی رمضان میں فوت ہوا یہ حج کر لی تو اب نہ وہ امانتیں ادا کرے نہ قرض ادا کرے، جو لوگوں کو اس نے دل آزاریاں کی دنیا میں معافی ہی نہ مانگے گا، ہم تو حاجی ہو گئے. پہلی بات تو یہ کہ حج مقبول ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر مقبول بھی ہے تو کس نے آپ کو بتایا کہ سب چیزیں معاف ہو جائیں گی؟ ضرور ظالم اور مظلوم کھڑے ہوں گے، اور یہ اللہ کی شان کریمی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات ظالم اور مظلوم کو آپس میں راضی کر دے گا. دعا کریں ہم دنیا میں ہی کفارے ادا کر جائیں، آخرت کے لیے کچھ نہ رکھیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نہایا اور اس نے وضو نہیں کیا اور غسل کر کے باہر آ گیا تو کیا وہ تحیۃ الوضو پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں وضو نہیں کیا جو آپ نے کہا نا، یہ بات نہیں ہوتی. وضو کرنے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، پانی بہانا ضروری ہوتا ہے. ہاں نیت اگر آپ کریں گی تو ثواب ملے گا. چنانچہ اگر آزے وضو پر پانی بہہ گیا، چاہے آپ نے نیت نہ کی، آپ باوضو ہو گئیں. جیسے بارش میں کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے یا آپ سمندر میں چلے گئے یا سوئمنگ پول میں چلے گئے، باوضو ہو جائیں گے فوراً. اسی طریقے سے جب آدمی نہاتا ہے وہ باوضو ہو جاتا ہے. اگر اس نے نیت نہیں کی تھی تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن باوضو ہیں، اور جب باوضو ہیں تو تحیۃ الوضو بالکل ادا کر سکتے ہیں. تو پوچھا تھا کہ کیا کوئی شخص اپنے پرسنل روم میں ستر کھول کر سو سکتا ہے یا نہیں؟ بعضوں کو عادت ہوتی ہے انگریزوں کو دیکھ دیکھ کر اسی کے طریقہ انہی کے طریقے اپنانے کی. تو یہ کویسچن بہرحال تھا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان ہے، جس کا ایک ٹکڑا آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا اور شرم کی جائے. تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، کوشش حتی الامکان یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ سوئیں کوئی ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لیں، یا گرمی زیادہ اگر محسوس ہو رہی ہے اور مرد ہیں تو کم از کم ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ بدن کسی پاجامہ وغیرہ کو ڈھیلا ڈھالا پہن لیں، باریک کپڑے کا پہن لیں، اور باقی چنے بدن اگر کھلا ہو تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن اس طرح کرنا کہ ستر کھول کے سونا یہ شرعاً درست نہیں ہوتا. جب انسان ستر کھولتا ہے، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کھولیں گے تو یاد رکھیں کہ جنات، کفار جنات آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. ان میں جنیاں بھی ہوتی ہیں، گندی جنیاں ہوتی ہیں، کافر جنیاں ہوتی ہیں. وہ انسان کی طرف مائل ہو کے وہ نقصان پہنچاتے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکیں گے. اور اگر آپ فرض کر لیں بسم اللہ کہہ کے ستر کھولتے بھی ہیں تو پھر فرشتے حیا اور شرم کی وجہ سے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور یہ چیز قطعاً غیر مناسب ہے. جیسے ہم واش روم میں جاتے ہیں یا غسل خانے میں جاتے ہیں تو وقتی طور پہ فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر ہم ستر ڈھک لیتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں. اب اگر ہم پوری رات ہی ایسے رہیں تو یہ مناسب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں برکتیں سوتے ہوئے بھی انسان کی طرف متوجہ ہو سکتی ہیں، ان سے محرومی کا بھی اندیشہ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر چھٹیا عورت باندھے تو نیچے گرہ نہیں لگانی چاہیے، منع ہے. دیکھیں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی کنڈیشن لگائے اس سے کہیں کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے. بھائی کہیں تو لکھا ہوگا نا، آپ اس کو دکھائیے کہاں لکھا ہے. اپنے پاس سے اس طرح کے ہمارے گھروں کے اندر اتنی چیزیں بنی ہوتی ہیں، پاؤں نہ ہلاؤ بے برکتی ہو جائے گی، اور جوتی پہ جوتی رکھ دی تو پتہ نہیں سفر کرنا پڑ جائے گا، جوتی الٹی ہو تو ماد اللہ ثم ماد اللہ کہہ دیتے ہیں. بعض وقت یہ لفظ بھی کانوں میں پڑے ہیں، جی ماد اللہ، اللہ کو اس طرح لعنت ہو رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر جوتی الٹی ہے بھی تو اس وجہ سے اس کو سیدھا کر دینا کہ جی آسمان کی طرف رخ ہے اور آسمان نزول وحی کا مقام رہا ہے، اس وجہ سے تعظیماً کر دیں الگ بات ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی اوپر تو نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی سمت کوئی جگہ متعین کرنا بالکل غلط ہے. یہ تو پھر یہ کس طرح کہا ہے بھی یہ جوتی کا رخ معاذ اللہ کی طرف ہو گیا.
تو ہمارے ہاں جہالتیں بہت زیادہ ہیں.